أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے پہلے اہل جہنم کا ذکر کیا اور ان کو کیا کیا سزائیں ملنے والی ہیں، کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا، پینے کے لیے کیا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور ان کا گناہ کیا ہے، قدر تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ انہوں نے انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کو ماننے کی بجائے یہ ضد جاری رکھی کہ ہمیں جو ہمارے بڑے ماں باپ آباء و اجداد بتاتے آئے ہیں ہم اسی پہ چلیں گے. آباء و اجداد کی تقلید، آباء و اجداد کی پیروی کو ترجیح دی اور انبیاء اور رسل ان کی تعلیمات کا انکار کر دیا. اور اسی کے ضمن میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج بھی بات موجود ہے. آج امت اسلامیہ کے مسلمانوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ قرآن بھی چھوڑ دیں گے، حدیث بھی چھوڑ دیں گے، لیکن سنی سنائی رٹی رٹائی باتیں اپنے آباء و اجداد کو جو دیکھا ہوا ہے کرتے ہوئے، اپنے چچا تایا پھوپھی خالہ ان کی باتوں پہ عمل کریں گے، اسلام پہ عمل نہیں کریں گے. یہ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگوں میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے ان انبیاء کے مختلف پہلوؤں سے تذکرے کے بعد بعض انبیاء اور رسل کا ذکر شروع کیا. تو ان میں سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. اور آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں. آدم علیہ السلام نبی تھے، اور رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے. اور نبی رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. ابھی فرق اس طرح آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے.
کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جس طرح کہ دوسری مثال سے آپ سمجھ لیں کہ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا. اب مسلمان سے مومن اس سٹیپ کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت زیادہ چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا لیکن یہ ابھی مومن نہیں ہوا، کیونکہ مومن تب ہوگا جب یہ عمل سر انجام دے گا، اسلام کی تعلیمات پر چلے گا، ان کو اپنائے گا، تو اس کے بعد یہ مومن ہوگا. اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل میں تھوڑا سا فرق رکھا. جن کو آگے دعوت دینے کا حکم دیا کہ یہ دعوت آگے لوگوں کو بھی پہنچاؤ، وہ رسول ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کے درجے پہ فائز کر دیا اور آگے کا حکم نہیں دیا، وہ انبیاء ہیں. اہل علم نے مختلف فرق ذکر کیے ہیں، لیکن اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے رسول جو کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے وہی ہے. انبیاء کی تعداد اہل علم نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 بتائی ہے، اور اس مسئلہ میں یا اس سلسلہ میں ایک روایت بھی ہے، اگرچہ اس روایت پر کلام کیا گیا ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، لیکن ہے. اور ان میں سے رسول کل 313 یا 14 ہیں. انبیاء کی لسٹ بہت لمبی ہے، 1,00,000 کم و بیش 24 یعنی 1,00,000 ہو گئے، اور ان میں سے 350 بلکہ 350 بھی پورے نہیں ہوتے، 313 یا 14 یہ رسول ہیں. ان رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد باقی سارے آئے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ان رسولوں میں سے اللہ رب العزت نے 5 رسولوں کو اولی العزم من الرسل، صاحب عظیمت رسول قرار دیا کہ وہ بڑی عظیمت والے، بڑی عظمت والے اور بڑی شان والے رسول ہیں. ان 5 میں سے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 انبیاء، رسول اور اولی العزم من الرسل. سب سے سمجھیں کہ یہ 5 وہ ہیں جو سب کے سردار ہیں، اور ان کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے، چونکہ قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ اللہ سلسلہ شروع کرے تو ضرور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی کرے، کہیں کسی کا جس کا اللہ نے مناسب ذکر کر دیا. یہاں انبیاء کی قوموں کے انجام اور نافرمانوں کے انجام کے بعد جب انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں بتایا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم بہت ہی اچھا سننے والے اور بہت ہی اچھی پکار قبول کرنے والے ہیں. بہت ہی اچھا سننے والے ہیں. اور نوح علیہ السلام نے انہیں کیا پکارا، کب پکارا، یہ واقعہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی موجود ہے، جن میں سے ایک مقام قرآن کریم کے اندر ہی سورۃ ہود ہے. سورہ ہود میں بھی اللہ رب العزت نے اس حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور کافی تفصیل سے ذکر کیا. اور اس تفصیل میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا، اور اس قوم کو 1 2 4 سال نہیں بلکہ 950 سال. اب اندازہ کریں کہ کتنا عرصہ بنتا ہے. 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. 950 سال ان کو واعظ کرتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، پکارتے رہے. اور نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال میں بھی مسلمان نہیں ہوئی. قرآن کریم نے بتایا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. سورۃ ہود کی آیت نمبر 40 ہے. اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ ان پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے. وَمَا آمَنُوا مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی تھوڑے تھے. اب وہ بہت تھوڑے کتنے تھے؟ اب قرآن کریم اس سلسلہ میں خاموش ہے کہ وہ کتنے تھے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی صریح اور واضح حدیث نہیں ملتی کہ وہ لوگ کتنے تھے، لیکن اہل علم کی یہ رائے ہے کہ وہ بہت تھوڑے تھے۔ ایک کشتی میں وہ سوار ہو گئے، اور ایک کشتی میں نہ صرف یہ کہ وہ مومن نوح علیہ السلام کی قوم کے مسلمان تھے، بلکہ اس کشتی میں ہر طرح کا جانور بھی تھا۔ کشتی میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے حکم دیا کہ اس کشتی میں سوار کر لو ہر چیز کا جوڑا جوڑا، ہر جانور کا جوڑا جوڑا بھی سوار کر لیا، اور انسان بھی، اور انسانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 80 کے قریب تھی۔ 950 سال واز کے نتیجہ میں 80 لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی شامل نہیں ہے اور ایک بیٹا بھی شامل نہیں ہے۔ بیوی بھی نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں، اور 3 بیٹے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان سب کو ملا کر کل 80 کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، جنہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا۔ اور کشتی بنانے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا جب اللہ رب العزت نے خود بتا دیا کہ اے نوح، تیری قوم کے لوگ جو ایمان لے آئے سو لے آئے، اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت کو کون بتائے؟ وہ تو جانتا ہے کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، ان کے بعد ایمان کوئی نہیں لائے گا۔ جب یہ پوزیشن آ گئی تو وہ شخص جو صاحب عزیمت ہیں، صاحب جرت ہیں، ہمت ہیں، استقلال ہے، ثبات ہے، ایک لمبی عمر تک مسلسل وہ دعوت کا کام کرتے آ رہے ہیں، اور 950 سال کی قریب واز کر پہ وہ تھکے نہیں، مایوس نہیں ہوئے کہ میں چھوڑ دوں کہ میری قوم کے لوگ مانتے نہیں ہیں تو میں کیوں ان کے پیچھے لگا رہوں، بلکہ مسلسل جاری رہے۔ اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اشارہ مل گیا کہ اے نوح، تیری قوم کے اب اس سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، اب نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، جس دعا کا ذکر ہے یہاں سورہ صافات میں کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم بہت ہی اچھا ماننے سننے والے ہیں۔ ہم نے ان کی پکار کو اچھی طرح سنا اور اس پر عمل بھی کیا۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کوئی مسلمان ہونے والا اور نہیں ہے، اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ بڑی جرت ہے کہ آدمی 900 سال برداشت کرے، 950 سال۔ آپ اندازہ کریں کہ بہت دور نہ جائیں، قوم تو قوم ہوتی ہے، اپنی اولاد میں سے اگر کوئی تھوڑا عرصہ نہ مانے، بات نہ مانے، تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو آنکھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا۔ اپنی اولاد کو لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو برداشت کیا، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ اے نوح، اس سے زیادہ اب لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، تب جا کے زبان مبارک ہلائی اور اس قوم کے لیے پھر بد دعا کر دی۔ اور اس قوم کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ جو کیا ہے، اس میں نوح علیہ السلام بد دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، بلکہ پہلے اپنا عمل پیش کیا نوح علیہ السلام نے، یا اللہ، میں نے اپنی قوم کو شب و روز، میں نے ان کو دعوتہم لیلاً و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن کو رات کو شب و روز پکارا، شب و روز دعوت دی، دن کو دعوت دی، رات کو دعوت دی کہ کسی طرح کسی وقت بھی یہ لوگ سمجھ جائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا کہ میں نے ان کو شب و روز دعوت دی، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میرے مسلسل اور بار بار پکارنے کے نتیجہ میں یہ مسلمان ہونے کی بجائے یہ فرار ہوتے رہے، یعنی مجھ سے دور بھاگے ہیں، میرے قریب نہیں آئے۔ اب اتنی لمبی مدت کوئی کسی کی دعوت کرتا رہے، اتنی لمبی مدت کسی کو دعوت دیتا رہے، کسی کی دعوت کرنا دوسری بات ہے نا، کسی کی دعوت کرنا ہے، کسی کو بلانا، کھلانا، پلانا، اور وہ دعوت دیتے تھے، وہ توحید کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے کہ مسلمان ہو۔ اتنا عرصہ دعوت دیتے دیتے وہ تھکے نہیں،
جب اللہ رب العزت نے کہا کہ نو بس اب اس سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، تو پھر یہ دعا نکل گئی کہ یا اللہ میں نے ان پر دن رات محنت کی ہے اور یہ میرے قریب آنے کے بجائے دور ہی گئے، اور ساتھ ہی یہ دعا مانگ دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے، روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کے دیگر مقامات پر یہ بات موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اگر آج کے بعد کچھ کفار بچے رہے تو کیا ہوگا، لم یلدوا الا فاجرا او کفارا، ان کے یہاں کیا ہوگا، بچے پیدا ہوں گے فاجر فاسق ہوں گے، کافر ہوں گے، جیسے ماں باپ ہیں ویسی ہی اولاد آگے بھی آئے گی، لہٰذا دنیا میں اب کوئی کافر نہیں بچنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا اے نوح کشتی بناؤ، اور نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اور کشتی بنانے کے دوران نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڈھا ریت میں کشتی چلائے گا، پہاڑوں میں پتھروں میں کشتی تو پانی میں چلتی ہے اور وہاں پانی کا بھی کوئی نشان نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ پتھروں میں کشتی چلائے گا۔ نوح علیہ السلام کا ایک قول قرآن کریم کے اندر ہی موجود ہے، کہتے ہیں کہ آج تم ہمیں مذاق کر رہے ہو، کر لو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور وہ وقت آ گیا، طوفان آیا، کشتی چل نکلی اور ان لوگوں کا خود سے مذاق بن گیا۔ نوح علیہ السلام ان کی باتیں سنتے لیکن اللہ کے حکم سے کام لگے رہے، کام مسلسل کرتے رہے، کشتی تیار ہوئی اور اللہ رب العزت نے حکم دیا آسمان کو کہ تم پانی برسا دو، اور زمین کو حکم دیا کہ تم پانی اگل دو۔ سورہ ہود میں ہی اللہ رب العزت نے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، پہلے حکم دیا کہ پانی آسمان کو کہا نازل کر دو اور زمین کو کہا کہ تم پانی اگل دو، ہر طرف جل تھل ہو گئی، پانی ہی پانی ہے، زبردست قسم کا طوفان آ گیا، اور اس طوفان میں لوگ ڈوبنے، غرق ہونے اور مرنا شروع ہوئے، حتیٰ کہ انہی میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ بھی غرق ہوئے، اور بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، کنعان نام اس کا آتا ہے۔ کنعان نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، نوح علیہ السلام نے کنعان کو دیکھا۔ اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ پدری شفقت جاگ اٹھی، وہ مسلمان تو نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا، وہ تو ظاہر ہے کہ ملت دوسری ہے، لیکن بیٹا تھا اور یہ اس کے باپ ہیں۔ پدری شفقت جاگ اٹھی، اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ بیٹا یا بنیا ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ دیکھیں باپ کے دل سے شفقت کس موقع پر، جب کہ یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، اس کے باوجود دل سے وہ ندا نکل گئی اور کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ رہو، اس پانی اس طوفان میں غرق ہو کر نہ مر جاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اب بیٹے کو پتا ہے کہ اس کشتی میں سوار ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اپنے باپ کی بات قبول کر لوں، اس دین کو قبول کر لوں۔ تو جب نوح علیہ السلام نے کہا ہمارے پاس آ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، یہ سفینہ نجات ہے، تو اس وقت اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تم اپنی کشتی اپنے پاس رکھو، ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور ہمیں پہاڑ بچا لے گا۔ متکبر آدمی جو بھی سوچ سکتا ہے، اس کی سوچ تو یہی کام کرتی ہے نا۔ ابھی پانی چونکہ اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، پانی برسنا شروع ہوا اور اگلنا شروع ہوا، زمین سے ابلنا شروع ہوا، تو اسی وقت وہ سمجھا کہ میں چھلانگ ماروں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور پہاڑ کتنا اونچا ہے، مجھے بچا لے گا۔ اب اسے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرتیں کتنی ہیں، میں کہاں بھی جاؤں کیسے بچ پاؤں گا۔ کہتا ہے
سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر اپنا ماوا ملجا یا اپنی پناہ گاہ پہاڑ کو بنا لوں گا، یعصمنی من الماء، مجھے پانی سے پہاڑ بچا لے گا۔ اس وقت نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو گیا۔ اور اللہ کا رحم کن پہ ہوگا؟ جو کشتی کے اندر ہے۔ صاف بات ہے کہ کشتی کے باہر کوئی مسلمان بچا نہیں، تو فرمایا کہ آج اللہ کا رحم ہر کسی پر نہیں ہوگا، آج صرف اس پر اللہ کا رحم ہوگا جو کشتی میں ہے اور جو مسلمان ہیں۔ لہذا نجات صرف اس میں ہے کہ کشتی میں آ جاؤ، لیکن وہ مصر رہا حتیٰ کہ وحال بینہم الموج، اب وہ تو ابھی پہاڑ پر چڑھنے کی نیت کر رہا ہے، صرف ایسے ڈھینگے مار رہا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ ایسا موقع بنا وحال بینہم الموج، پانی کی موج آئی، اتنا بظاہر پانی نہیں تھا ابھی، اسی لیے تو کہہ رہا نا کہ میں بھاگ کے نکل جاتا ہوں، پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں، لیکن جسے اللہ پکڑنا چاہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، وہ پکڑنا چاہے اور بندہ بھاگ جائے۔ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، ایک بندہ کہے کہ میں بھاگ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرما دیا ہے سورہ الرحمن میں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انسانوں، اللہ کی حکومت سے کہیں بھاگ کے دکھانا چاہتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم جدھر بھی جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے، اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکومت، اللہ کی ملکیت موجود ہے۔ تو یہ کہاں جائے گا؟ ابھی باتوں میں مصروف ہے، اپنے والد کی باتوں میں، تو موج ان دونوں کے درمیان، پانی کی بہت بڑی موج آئی اور ان کے درمیان حائل ہو گئی، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور وہ غرق ہونے کو آ گیا۔ اب والد نے دیکھا کہ میرا بیٹا غرق ہو جائے گا، اب مر جائے گا، تو اس وقت پھر ان کی زبان سے نکل گیا کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان ہیں اور باپ بھی ہیں، شفقت پدری یہاں سامنے آ گئی، یہاں شفقت پدری، یہاں وہ معاملہ دین کا نہیں رہا، اس کو ایک وقتی طور پر الگ کر دیا، باپ ہونے کی حیثیت سے آواز دی یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مرنے والا ہے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا۔ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نوح، تم یہ بات کر رہے ہو، تم یہ بات کر رہے ہو کہ 950 سال واز کرنے کے بعد اور تو اور تیرا یہ بیٹا نہیں مانا، اور تم اب کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے صاف طور پر ان کی بات کو ناپسند کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل کون ہوتے ہیں؟ اہل و عیال، گھر والے ہیں نا، بیوی بچے ہیں، اولاد ہے، گھر کے اندر جو بھی رہنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے کنعان کے نوح علیہ السلام کے اہل میں سے ہونے کا انکار کر دیا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور تیرے اہل میں سے نہیں ہے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، میرا صلبی بیٹا ہے، میرا خون ہے، اور اللہ کہہ رہا تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ساتھ ہی سبب بھی بتا دیا کہ یہ تیرے اہل میں سے کیوں نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں، یہ مسلمان نہیں ہوا، یہ تیری بات کو نہیں مانتا، تیرے لائے ہوئے دین اور اس شریعت کو نہیں مانتا، لہذا یہ تیرے اہل میں سے شمار نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی آدمی دین کو نہیں قبول کرتا تو باپ بیٹے میں اللہ رب العزت نے فرق کر دیا کہ یہ تیرے اہل میں سے شمار نہیں۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ بڑا مشہور ہے کہ ہمیں فلاں لے جائے گا، ہمیں فلاں جنت میں داخل کر دے گا، ہمیں فلاں پل صراط سے پار لگا دے گا، کیا کیا کہانیاں، کیا کیا نعرے، کیا کیا دعوے۔
یہاں باپ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سک رہا، باپ اپنے بیٹے کو پانی میں ڈوبنے سے بچا نہیں سکا، باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا، آواز لگائی، اللہ نے منع کر دیا، کہا کہ اس کے بارے میں تم مجھے پکار رہے ہو۔ یہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آیا اور شوہر بیوی کے کام نہیں آیا۔ شوہر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہیں وہ بھی اس طوفان میں غرق ہوئی، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کیا گیا، واقعہ قرآن کریم میں بالتفصیل موجود ہے، پوری زمین سدوم جو شہر ہیں، آج سڈوم کر کے لکھتے ہیں، سدوم کی بستی، اسے زمین کی تہ سے لے کے اٹھایا گیا، آسمان کے قریب لے جا کر الٹایا گیا اور اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کے گناہ کی اس قباحت کے نتیجہ میں بدترین سزا دی، الٹا کے پھینکا گیا، اور ان الٹا کے پھینکے جانے والوں میں ان کی بیوی بھی شامل تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے لوط، تم اور تمہاری قوم کے لوگ راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، لیکن تیری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ ان لوگوں میں رہے گی۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو جنت خرید کے نہیں دے سکتا، یا دے سکتا ہے؟ اب نبی سے بڑی طاقت، وہاں تو پیسے سے کام نہیں ہوگا نا، وہاں کیش نہیں چلے گا، وہاں چیک نہیں چلے گا، وہاں اگر کچھ چل سکتا ہے تو جان پہچان چل سکتی ہے۔ نبی سے بڑی جان پہچان کسی اور کی کہاں ہو سکتی ہے؟ ہمارے جو پیر ہیں، کیا ان کی جان پہچان اللہ کے ساتھ نبیوں سے زیادہ ہے؟ ہمارے تو یہاں بنا ہوا ہے نا، یہ ہمیں پار لگائیں گے، یہ ہمیں ارار لگائیں گے۔ اللہ رب العزت کے انبیاء جو کہ انتہائی عالی مقام لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات وہاں نہیں چل رہی، تو یہ ہمیں کہاں لے کے جائیں گے؟ کبھی ہم غور سے یہ بات نہیں سوچتے ہیں، سنتے نہیں۔ اور ابھی تو خیر بہت سارے روز دوسرے دن چوتھے دن کسی نہ کسی پیر کا اتیا پانچا کیا ہوتا ہے ٹیلی ویژن والوں نے۔ ابھی تو معاملہ کافی کھلتا جا رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنی اسی حالت میں ہے۔ وہ پیر یہاں ذلیل ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور بند کرتے ہیں، اس کی زبان سے اقرار اعتراف موجود ہے کہ وہ کتنا زناکار اور بدکار انسان ہے۔ اگلے دن کوئی نہ کوئی اس کو چھڑا کے لے جاتا ہے، وہ ڈیرا دوسری جگہ لگاتا ہے، پھر پیر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ جس نے اپنی زبان سے کہا کہ میں اتنی 100 عورتوں کے ساتھ زنا کر چکا ہوں، اتنی 100 عورتوں کو میں حاملہ کر چکا ہوں، ان کے اعترافات ساری دنیا ٹیلی ویژن میں، ریڈیو سے، اخبارات سے اور آج کے میڈیا کے تمام ذرائع سے سارے اعترافات سننے کے باوجود کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں، انہی میں سے اٹھتے ہیں اور جا کے اس کی ضمانت کرائی، جیل سے نکلایا، آج ڈیرا یہاں تک، کل ڈیرا دوسرے علاقے میں لگایا، وہ پھر سے پیر۔ یہ لوگ ہمیں نجات دلائیں گے جن کی اپنے کردار کی حالت ہے۔ اور اگر کوئی بہت نیک ہے، بہت ولی اللہ ہے، تو کوئی ولی، ساری دنیا کے ولی اکٹھے کیے جائیں تو نبی ایک نہیں بن سکتے، یا بن جاتے ہیں؟ ساری دنیا کے ولی اکٹھے کیے جائیں تو ایک نبی نہیں بنتا۔ نبی اپنے بیٹے کو نہیں بخشا، پار کروا سکا، نبی اپنی بیوی کو پار نہیں لگوا سکا، اور ہمارے لوگ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ پار ہم لگائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، اللہ نے شرف خلت بھی عطا فرمایا، شرف نبوت بھی دیا، شرف رسالت بھی دیا، اتنا مقام و مرتبہ دیا، لیکن اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں ہوگا، جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، اور انتہائی بری شکل میں، کھلی ہوئی صاف انسانی شکل میں بھی نہیں، بلکہ کس شکل میں ہوگا؟ بجو کی شکل میں۔ اللہ رب العزت کی بات نہ مانے، اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، اور اپنے بیٹے کی بات نہ مانے، اپنے باپ کی بات نہ مانے، جو کہ پورے خلوص کے ساتھ دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں،
اور اس کے بعد بھی کہا جائے کہ یہ ان کو فلاں پار لگا لیں گے. یہاں دیکھیں نسبت دور کی بات ہوتی ہے اور نسب رشتہ ذاتی طور پر اتنے قریبی رشتے ہیں. بیویاں دو نبیوں کی دونوں جہنم میں جا رہی ہیں, نبی بیچارے کچھ نہیں کر پا رہے. بیٹا نبی کا آنکھوں کے سامنے جو غرق ہوا ہے, کیا اس کے بعد اس کو جنت مل جائے گی؟ جسے کفار کے ساتھ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج دنیا میں کافروں کا ایک گھر نہیں بچنا چاہیے. جو غرق ہوا وہ کافر ہے, وہ چاہے نوح علیہ السلام کے گھر کا فرد ہی کیوں نہیں. آج جب وہ اس طوفان میں غرق ہو رہا ہے, کل وہ جنت میں چلا جائے گا کہ بات سوچی جا سکتی ہے. اور ابراہیم خلیل اتنے مقام کے مالک ہیں, اپنا باپ جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, نبیوں میں اعلیٰ, رسولوں میں اعلیٰ, اولو العزم من الرسل میں اعلیٰ, پوری اس کائنات کے سردار, پورے بنی نوع انسان سے اعلیٰ ترین شخصیت, اپنا چچا. دنیا نے انجام دیکھ لیا ابو لہب کا, رشتہ دار تھا یا نہیں؟ چچا تھا. اور دنیا میں جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کرتے آ رہے ہیں, اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ابو لہب کا آتا ہے. اگر کوئی کہے کہ وہ تو کافر تھا, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا, اس کو کیسے بچاتے؟ مان لیتے ہیں, اچھی بات بھی یہ ہے. اب ابو طالب کو لے لیجیے. ابو طالب تو گالیاں نہیں دیتا تھا نا. ابو طالب مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں بھی نہیں دیتا تھا, بلکہ ابو طالب وہ انسان ہے کہ اپنے بھتیجے کے سامنے کافروں کے مقابلے میں وہ پہاڑ جیسی دیوار بنا رہا. ہر قسم کا لالچ دینے کے بعد بالآخر تھک ہار کر کافر جو ہیں وہ ابو طالب کے پاس آگے اور آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھتیجا ہے, اور جو لالچ دیے وہ لالچ بھی بڑے اعلیٰ قسم کے. اپنا ایک آدمی بھیجا, ولید کو بھیجا, کہا کہ ابو ولید جاؤ جا کے ہماری طرف سے مذاکرات کرو. ٹیبل ٹاک تھی وہ, مذاکرات کرو اس شخص کے ساتھ کہ تو کیا لینا چاہتا ہے, ہمارے بتوں کو, ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا کیسے چھوڑو گے, کیا کوئی شکل ایسی بتاؤ. بلاخر انہوں نے کہا کہ تم جاؤ, تم ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو, جاؤ اور جا کے پوچھو, اور جو مطالبہ اس کا ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے ہم تمہیں اپنے تمام عرب قبائل کا حاکم مان لیتے ہیں. اگر تمہیں عورت چاہیے تو سارے قبائل میں سے چن کر ہم آپ کو 10 عورتیں دیتے ہیں, ایک بھی نہیں, 10 عورتیں دیتے ہیں. جو عورت تم سارے قبائل میں سے لینا چاہو ہم تیار ہیں. اور اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم سارے قبائل اکٹھے کر کے اتنا مال دیں گے کہ جتنا کسی کے پاس نہیں ہو. دنیاوی جتنا لالچ ہو سکتا تھا وہ سارا پیش کر رہے ہیں, یہ بھی کر دیتے ہیں, یہ بھی کر دیتے ہیں, یہ بھی کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ختم ہو گئی ہے, تو کہتے ہیں ہاں ختم ہو گئی. میں کروں بات, کریے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور سورۃ الف لام میم سجدہ کی 5 آیتیں پہلے پڑھی, پھر 13ویں آیت تک پڑھی. اور 13ویں آیت میں جا کے جب یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی پہلے عاد اور سمود والا عذاب نازل ہو جائے, تو اس شخص نے بڑھ کے فوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیا, کہا کہ کفا, کافی ہو گیا, یہیں رہنے دو, مزید آگے نہ پڑھو کچھ. اور یہ آیات قرآن کریم کی سن کر اس کے اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ یہ باتیں ساری صحیح ہیں. آپ نے فرمایا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, میں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں, پہنچاتا رہوں گا. اور یہاں سے یہ شخص واپس پلٹا اور جا کے اپنی قوم کے پاس پہنچا. قوم والے ہنس رہے, کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے جو یہ ابو ولید کو اپنا لیڈر بنا کے بھیجا تھا یہ واپس آ رہا ہے جیسے گیا تھا ویسے اب نہیں ہے، یعنی اس کی حالت بدلی ہوئی. حالت بدلتی کیوں نہ، کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کر کے لوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ٹھوکر مار کر لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑنے کا عہد کر لیا، تو یہ تو پلٹا آ کے اپنی قوم کے لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو اگر اس شخص کو کسی نے ہلاک کر دیا تمہارے علاوہ تو تمہارا کام کسی اور نے کر دیا، تمہاری جان چھوٹی، یعنی تم پہ کوئی الزام نہیں رہے گا، تم پہ کوئی بات نہیں آئے گی. اگر کسی نے مار دیا جان چھوٹی، اور اگر کسی نے نہ مارا بلکہ یہ کامیاب ہو کر سارے علاقے کا بادشاہ بن گیا تو یہ بادشاہی تمہاری ہوگی. تم عرب ہو، تم اس کے چچے تائے اور رشتہ دار ہو، اگر یہ بادشاہ بن جائے تو بادشاہی تمہاری، اور اگر کوئی اس کو مار دے تو تمہاری جان چھوٹی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اس انداز سے واپس کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ختم ہوئی. آخری ایک جو نعرہ مارا، انہوں نے کہا کہ آج آخری بات کرتے ہیں. ابو طالب کو کہتے ہیں کہ تم ہم سے ایک نوجوان بیٹا کسی کا جس کو چاہتے ہو وہ تم لے لو اور ہمیں یہ دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دو اور ہمارا ایک بیٹا جو بھی ہے تم لے لو. ابو طالب چونکہ سمجھدار انسان تھا، کہنے لگا کہ تم پاگل ہو، میں تمہارے بیٹے کو پالوں، تمہارے بیٹے کی پرورش کروں، اور تم میرے بیٹے کو ذبح کر دو، میرا دماغ خراب ہے. یہاں بھی مایوسی ہوئی، تو اب آ کے پھر کہا کہ یا ہم اس کو قتل کر دیں گے یا اس کو روک لو. اس وقت ابو طالب نے ایک مرتبہ صرف اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں ان عربوں کا مقابلہ کر سکوں، اگر تم کچھ کمپرومائز کر سکتے ہو تو کر لو. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے چچا، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اگر یہ آسمان سے سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑوں. اندازہ کریں کہ یہ وہ چچا ہے جس نے اب اس موقع پہ پھر کہا کہ بیٹا جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں تم تک مشرکین مکہ نہیں پہنچ سکتے. پوری قوم کے مقابلے میں اکیلا شخص کھڑا ہے. لیکن کیا یہ جنت میں جائے گا؟ بات تو یہاں ہے نا کہ ہمارے تو جس کو چاہتے ہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو جنت میں داخل کریں. کون ہو تم یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے؟ پوری کائنات کے سردار، تمام انبیاء کے امام، رسولوں کے رئیس، وہ اپنے چچے کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم لے جائیں گے. یہ سلسلہ جنت میں جانے لے جانے کا ہمارے یہاں بڑا آسان کر دیا گیا. جنت کی ٹکٹیں، پچھلے دنوں میں ایک بات یہاں کر رہا تھا، جنت کی ٹکٹیں جیب میں جیسے لوگ نوٹ ڈالے پھرتے ہیں نا، اس طرح جنت کی ٹکٹیں ڈالے پھرتے ہیں. پاکستان میں پچھلے دنوں انتخابات ہوئے تھے، تو اس وقت انتخابات کے دوران جو اپنی اپنی کمپین سب چلاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہ وعدے کرو وہ وعدے کرو. ایک صاحب نے کہا ووٹ دو جنت لو، یہ سٹیکر بنا کے بانٹا، ووٹ دو جنت لو. اب ووٹ کے مقابلے میں جنت، اور ماہانہ سالانہ ان کا نذرانہ پہنچتا رہے اس کے مقابلے میں جنت. یہ تو جنت کے لیے لوگوں کو ایسے جیسے لوٹتے پھر رہے ہیں جنت کا نام لے لے کر. جنت میں جانا سوائے عمل کے ممکن ہی نہیں. اور یہ آپ کے سامنے انبیاء کی مثالیں، انبیاء کی بیویوں کی مثالیں، انبیاء کے بیٹوں کی مثالیں، انبیاء کے باپوں کی. انبیاء سے بڑا تو کوئی پیر نہیں ہو سکتا نا. جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک کوئی رشتہ کام نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے ہی واز میں اپنے چچا کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو پہاڑی پر آوازیں دے دے کے بلا بلا کے کہا کہ میں کل تمہارے کام نہیں آؤں.
یا عمتی یا صفیہ تو بنت عبد المطلب اعملی، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے میری پھوپھی عمل کر لو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں اللہ کے مقابلے میں تیرے کسی کام نہیں۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو لخت جگر تھی، ان سے مخاطب ہو کہتے ہیں فاطمہ یا بنتی سلینی من مالی ما شئتی، میرے پاس جو مال ہے دنیا کا اس میں سے جو چاہے مانگ لو، لیکن آخرت کے لیے عمل تم نے کرنا ہے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے لیے کسی کام نہیں۔ اتنے پیاروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عمل کر لو، عمل کے بغیر نہیں۔ یہ نہ کہنا کہ میرا بھتیجا، میرے والد، میرا بھائی، میرا چچا، میرا فلاں وہ نبی تھے لہذا مجھے جنت میں جانا واجب ہو چکا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ جب تک عمل نہیں تب تک یہ امید بھی رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو بس اشارہ دیا کہ پار ہم لگائیں گے، وہاں جیبیں خالی کر کے آ جاتے ہیں، اور پار لگانے کی کسی میں ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ چاہے گا صرف وہی پار لگے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے۔ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے فوراً جواب دے دیا، یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے اہل میں سے، اللہ نے کہا تیرا اہل نہیں۔ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اس کا عمل اچھا نہیں۔ اگر عمل نہیں تو جنت نہیں، اور اگر یہ سمجھے کہ میں اپنی فیسیں وہ سے دے کے ماہانہ سالانہ دے کے جنت لے لوں گا، جنت پیسوں سے ملنے والی چیز ہے، وہ صرف عمل سے ملے گی۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بڑے گرم لہجے میں فرمایا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں مجھے سوال نہ کرو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کو یہ الفاظ اللہ کا کہنا یہ کتنی ناراضگی کا اظہار ہے، اور یہ الفاظ کیوں کہے کہ کافر بیٹا ہے اور تم اس کے لیے اسے بچانے کے لیے سفارش کر رہے ہو۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نبی تھے، فوری طور پر جو جذبہ ابھرا تھا پدرانہ شفقت، فوراً سمٹا اور کہا یا اللہ انی اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، فوری طور پر پلٹے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس بات سے کہ جس کا مجھے علم نہیں اس کے بارے میں کوئی سوال کروں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے بخش نہ دیا، وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور بیٹے سے دستبردار ہوئے، اور بیٹا جو ہے وہ تباہ ہوا، غرق ہوا اپنے بد اعمال کے نتیجہ میں۔ ورنہ نبی کا بیٹا ہو، نبی کی اولاد ہو، عمل صحیح ہو تو اس کا یہ حال ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پر یہ عذاب نازل کیا طوفان کا، یعنی مطالبہ حضرت نوح علیہ السلام کا، اور مطالبہ بھی کب شروع ہوا؟ جب 950 سال واز کر کے نوح علیہ السلام گویا کہ اللہ رب، اب قرآن کریم کا انداز بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام تھکے نہیں، 950 سال واز کیا ہے لیکن تھکے نہیں۔ اللہ نے جب کہا کہ اب اور لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، یہی جو چند لوگ مسلمان ہو گئے ہیں یہی ہیں، اب مزید کسی کے مسلمان ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی تو اب اس کے بعد انتظار کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ اب دل میں آیا کہ اب دنیا میں کوئی کافر نہیں رہنا چاہیے، اور واقعی پورے کا پورا صفایا ہو گیا سوائے ان کشتی والوں کے۔ وہ سفینہ نجات جو ہے نوح علیہ السلام کا، اس میں جو 80 لوگ تھے وہی رہے، ان میں نوح علیہ السلام کے اپنے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافت، یہ 3 نام ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے
نوح علیہ السلام کی اسی 3 لوگ یہ ہیں، 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے، اور اس کشتی کے جو لوگ تھے آئندہ نسل جو چلی وہ ان لوگوں میں سے، یعنی ایک مرتبہ صفایا ہو گیا نا، یہ 80 آدمی بچ گئے۔ آگے جتنی بھی نسل چلی، جتنے بنی نوع انسان ہیں، ہم کیا اور یہ ساری دنیا کیا، یہ سارے اس کشتی والوں کی اولاد ہیں۔ پہلے سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ اکیلے، تو وہ آدم ابو البشر، یعنی پورے بنی نوع انسان کے باپ وہ ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ابو البشر ثانی، کہ یہ دوسرے ابو البشر ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے زمانے میں پھر سارا ماحول صاف ہو گیا، اور جو بچے 80 لوگ تھے کل، ان میں سے پھر آگے یہ ساری نسلیں چلیں، اور خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ہیں، ان میں سے 3 کی جو نسل چلی، سام ایک بیٹا ہے جس کی نسل سے عرب، فارس اور روم اور یہود اور نصارہ، عرب، فارس، روم، یہودی اور عیسائی نصارہ، یہ سام کی اولاد سے ہیں۔ حام کی نسل سے پورا سوڈان، سندھ، ہند، نوب، زنج اور حبشہ، قبط اور بربر، یہ سارے کے سارے حام کی اولاد سے ہیں۔ اور پیچھے بچتا ہے یافس، اس کی نسل سے ہیں قالبہ، ترک، خزر اور یاجوج ماجوج، یہ یافس کی اولاد سے ہوں گے۔ اب ساری دنیا میں پھیل گیا نا مسئلہ، اور جو خطرناک ترین قوم اس وقت تک بند ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ انسان ہیں وہ بھی انسان، اور دیکھیں نبی کی اولاد کی اولاد ہے، یافس کی اولاد ہیں وہ سارے، دوسرے لوگوں کے علاوہ ان میں وہ بھی ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں یہ سارا سلسلہ ذکر کیا کہ کس کی اولاد کس کس علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے بعد میں نوح علیہ السلام کا نام رکھا، بعد والے آنے والے لوگوں میں ان کا نام جو ہے وہ زندہ رکھا۔ آپ دیکھیں کہ ان 80 لوگوں میں سے جو بھی آیا، ان کی جو بھی اولاد ہوئی، پلٹ کے نوح علیہ السلام تک جا کے سارے ہی رک جائیں گے، اور اس کے آگے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں نوح نے پکارا اور ہم بہت ہی اچھی طرح بات کو سننے، سمجھنے، ماننے والے ہیں، یعنی جو انہوں نے طلب کیا ان کی طلب کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم، یعنی اس عظیم طوفان سے، وہ طوفان جو پہاڑوں پہ چڑھ گیا، درختوں پہ چڑھ گیا، جو ہر چیز کو غرق کرتا گیا سوائے کشتی کے سواروں۔ وہ کشتی کتنی مبارک ہے، کشتی کتنی مبارک ہے کہ لوگ کشتی میں ہیں اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی، اتنا زبردست طوفان ہو، لیکن جسے اللہ نے بنوایا اور اللہ اسے اپنی حفاظت میں لیے جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر لگ گئی، جودی پہاڑ۔ اور ابھی پچھلے دنوں ایک خبر نشر ہو رہی تھی، چل رہی تھی، آپ نے شاید کسی نے پڑھی یا سنی یا نہیں، کہ وہ کشتی اب مل گئی ہے۔ اب یہ ڈائناسور کا وہ نکال کے نا لمبا لمبا ہڈیوں کا ڈھانچہ، تو کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ سال پہلے یہ زمین پر رہا۔ اب اتنے لاکھ سال پہلے رہا تو یہ کہاں تھے اس وقت؟ اتنے لاکھ سال کی تاریخ کہاں ہے؟ بجی یہ زمین پہ رہا۔ کچھ اسی طرح انہوں نے پچھلے دنوں ایک کشتی تلاش کر لی، کسی پہاڑ میں سے برف پگھلتے پگھلتے پگھل گئی، نیچے سے کوئی لکڑی کی کشتی نکل آئی، کہا کہ یہ وہ کشتی ہے جو کہ نوح علیہ السلام والی۔ اب وہ وہی تھی یا کوئی بھی تھی، بہر صورت بڑی ہی بابرکت تھی کہ وہ وہاں سے بچی، اور مسلمانوں کا ایک پورا کنبہ اس کے اندر موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اس کرب عظیم سے بچا لیا، نوح علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو، اور اس کرب عظیم سے مراد وہی طوفان عظیم ہے، وہ طوفان جو پانی کا آیا، اس سے ہم نے اپنے نبی اور اس کے ماننے والوں کو، اس کے گھر والوں کو بچا لیا۔ اہل صرف اولاد نہیں
بلکہ نبی کو ماننے والے امت کے لوگ بھی اہل شمار ہوتے ہیں۔ آپ ایک لفظ بہت سنتے ہیں اہل بیت، ایک ہے آل البیت، آل البیت یا آل النبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، ایک ہے اہل بیت۔ ہم اہل بیت میں بھی صرف وہی لوگ رکھتے ہیں جو کہ وہ پنجتن یا پنجتن سے قریب والے ہیں، جبکہ اہل بیت سے مراد ہر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننے والا ہے، وہ سارے اہل بیت ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، نوح کو اور اس کے اہل کو ہم نے اس عظیم کرب، عظیم مشکل سے، مصیبت سے نجات دی، گویا کہ اس میں جو 80 لوگ ہیں ان کو بھی اہل قرار دیا گیا، یعنی وہ ماننے والے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جتنے بھی ہیں اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں وہ اہل بیت میں سے شمار ہوتے ہیں، لیکن آل البیت نہیں۔ آل البیت جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہی ہیں نا جو آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بھی آج تو دنیا میں الحمدللہ بے شمار ہیں۔ یہ میں کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں، کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ گئے، تبوک گئے اور ان علاقوں میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد جو ہیں وہ کربلا تک گئے، حضرت حسین کربلا میں جا کے شہید ہوئے نا، تو عراق بھی شامل کر لیجئے، سعودی عرب بھی شامل کر لیجئے، بلکہ سارا خلیج بھی شامل کر لیں۔ یہاں یہ لوگ ہونے چاہیے تھے نبی کے خاندان کے لوگ، نبی سے، اور خاندان کے لوگ کہاں سے شروع ہونے تھے؟ زین العابدین، جو ہمارے معروف تاریخ ہے اس کے مطابق میدان کربلا میں سے صرف زین العابدین زندہ بچے تھے مردوں میں سے، اور وہ بھی چھوٹے تھے، بیمار تھے، کسی وجہ سے وہ بچے۔ اب ان کی نسل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سمجھے کہ ان کی نسل سے زین العابدین علی بن حسین بن علی بن عبد المطلب، یہ ہیں زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ ان کی اولاد سے لوگ جو بنیں گے وہ پوری خلیج کے GCC کے جو 6 ملک ہیں ان میں بھی پھیل گئے، عراق میں بھی پھیل گئے، مان لیا، بنگلہ دیش میں بھی وہی، ہندوستان میں وہی، نیپال میں وہی، پاکستان میں وہی، ایران بھرا ہوا ہے انہی سے۔ یہ اتنی لمبی چوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کیسے ہوئی یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ عربوں میں ہوں ٹھیک ہے، یعنی عرب خاندان تھے، عربوں میں ہیں، اور وہ کہیں کہ ہم سید ہیں اور ہم نبی کی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں تو کوئی ملتا نہیں، یہاں آپ بھی تو آخر یہاں عربوں میں اب رہ رہے ہیں نا، آپ نے کہیں کوئی سید کے نام سے، یہاں تو مسٹر کو سید کہتے ہیں، آپ سارے ہی سید ہیں اس اعتبار سے۔ آپ اپنے کاغذات میں دیکھیں، کمپنیوں کے اپنے دفتروں کے کاغذات میں سید ابراہیم، سید اسماعیل، سید فلاں سب کے ساتھ لکھا رہتا ہے۔ یہاں تو مسٹر کو سید کہا، اور جو اصل سید ہیں ان کو آل شریف کہا جاتا ہے۔ آل شریف یعنی شریف، شرافت اللہ خاندان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یا ہاشمی کہہ لیں، الہاشمی آل شریف آپ کو پوری خلیج میں کہیں کہیں کوئی ملے گا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ملتے ہیں، کچھ مکانات وغیرہ پہ لکھا نظر آتا ہے، مدینہ میں ہیں، اور UAE میں میں ایک شخص سے ملا ہوں۔ میں UAE میں 17 سال رہا ہوں، اور الحمدللہ وہاں بھی ادھر ادھر جانے آنے کا، عربوں سے غیر عربوں سے ملنے کا موقع ملتا رہا۔ ایک آدمی وہاں بھی تھے ہاشمی، اور شیخ تھے، شیخ علی الہاشمی، عالم دین تھے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ سارے سید ہمارے یہاں چلے گئے اور یہاں کوئی سید بچا نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ کریم۔ اللہ رب العزت نے نبی کے ماننے والوں کو بھی ان کا اہل قرار دیا، اور یہ بات دلیل ہے وَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح کو علیہ السلام اور ان کے اہل کو یعنی ساری کشتی والوں کو اس کرب عظیم سے نجات عطا کی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا۔ یہاں جو اس میں 3 بیٹے شمار تھے وہ بھی
اور بہو مسلمان ہے، کنیان مسلمان نہیں ہوا، اس کی بیوی مسلمان، کشتی میں بہو بھی موجود تھی، اور خود بڑے میاں موجود ہیں اور بیوی نہیں ہے۔ یعنی عجیب بات ہے نا، دین کیسے لوگوں میں کر دیتا ہے کہ بیوی مسلمان نہیں ہو سکی، خود نبی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، وہاں بیوی مسلمان ہے، شوہر باہر گھوم رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر پچھلے لوگوں میں چھوڑ دیا۔ پچھلے لوگ یعنی ان کے بعد جو آنے والے ہیں، ہم ہیں، ہم سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام کے بعد والے، قیامت تک والے لوگ ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کے لیے زندہ باد ہو گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ زندہ باد کہ وہ فوت ہو جانے کے باوجود ساری دنیا میں ان کا ذکر موجود ہے۔ آج دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں آنے والی قوموں اور نسلوں تک میں باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ نوح علیہ السلام ہم دیکھیں جب نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں نا، انبیاء کرام کے لیے جو خاص دعا ہے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہے فی العالمین، تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ نوح اسلام نے نیکی کی نا، کتنی لمبی نیکی ہے، ہم جب تھک جاتے ہیں بات کرنے سے فوراً ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ بہت ہو گیا، بہت دعوت دے لی، بہت ہم نے کام کر لیا، اور فوری طور پر کہا کہ اب آج کے بعد ہمارا تعلق ختم۔ 950 سال تک تعلق ختم نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ مسلسل جاری رہا، جب تک اللہ نے نہیں بتایا کہ اب یہ مزید کوئی مسلمان نہیں ہوگا، تب جا کے تعلق کو ختم کیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا کتنے اچھے انداز میں ذکر کیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، یعنی اس کشتی والوں کو، ان کے اہل کو بچا لیا اور باقی سب کو ہم نے غرق کر دیا، اور ان کشتی والوں کی نسل جو ہے وہ بعد میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں چلتی رہی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ذکر شروع ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، بعد میں آئے اور پیروی کرنے والوں میں سے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نفل نماز میں قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں، یا جو زبانی یاد ہے اس کی تلاوت افضل ہے؟ زیادہ بہتر، زیادہ صحیح یہی ہے کہ جو کچھ زبانی یاد ہے اسی پہ کفایت کی جائے، کیونکہ قرآن کھول کر پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو بار بار صفحہ پلٹنا ہوگا، بار بار آپ اس کو کھولیں گے، دیکھیں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جتنا یاد ہے اس کو بار بار دہرا لیں۔ اور رہا یہ کہ قرآن ختم کرنا ہے تو اس کے لیے باقی وقت بھی تو ہے نا، وہ صرف نماز کے اندر ہی ضروری نہیں ہے، باقی وقت میں رمضان میں جیسے ایک مرتبہ کم از کم قرآن ختم کیا جاتا ہے، موقع بموقع قرآن ختم کرتے رہیں۔ افضل یہ ہے کہ نفل ہو یا فرض، فرض میں تو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا بلا وجہ جائز ہی نہیں ہے، البتہ نفل میں تراویح وغیرہ ہیں تو اس میں دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ بغیر دیکھے حفظاً پڑھنا افضل ہے۔
کہتے ہیں کہ کیا رفع الیدین نہ کرنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ ایسا تو خیر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر رفع الیدین کی. آپ نے حتی لقی اللہ، سنن کبریٰ بہقی میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ہمیشہ رفع الیدین سے نماز پڑھی حتی لقی اللہ، جب یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے. ایک عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر سر انجام دیں، چاروں خلفۂ راشدین بھی اس عمل کو سر انجام دیں، اور 10 خلفۂ راشدین بھی 10 عشرہ مبشرہ وہ بھی اس عمل کو سر انجام دیں. 50 صحابہ کی سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں کہ رفع الیدین کرنی چاہیے، رفع الیدین سنت ہے. اب سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر کسی نہ کسی حوالے سے، میں نہیں کہتا کہ وہ حوالہ کیا ہے، کسی بھی حوالے سے اتنے لوگوں کو چھوڑ کر اس حوالے کو لے کے رفع الیدین چھوڑ دیتا ہے. میں نہیں کہتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ کوئی عقل مندی والی بات نظر آتی ہے؟ چاروں خلفۂ راشدین رفع الیدین کرتے ہیں، کرنے کا کہتے ہیں، احادیث موجود ہیں، ان کی روایت اور اقوال آثار موجود ہیں. عشرہ مبشرہ شامل ہیں، جن میں 4 یہ بھی ہیں، 6 اور بھی ہیں، اور 1 2 4 نہیں، 50 صحابہ کی روایات موجود ہیں اور سینکڑوں تک پہنچتی ہیں، جن میں ایک روایت ایک صحابی کی طرف سے آ گئی کہ انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع الیدین نہیں کی، تو ہم نے اسی پہ ڈیرا لگا لیا کہ بس جی رفع الیدین جو ہے یہ منسوخ ہو گئی. جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی، کہیں نہیں ملتا. انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، نماز پڑھ کے دکھائی، رفع الیدین نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ منسوخ ہو گئے، صرف خود انہوں نے نہیں کی. اب ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے. ہم کہیں گے کہ کیسے بھول گئے، ایسی بات، ایک سنت، ایک عمل کو انہوں نے کیسے بلا دیا؟ یہ ممکن ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے ایک بڑے عالم صحابی تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جو قرآن کریم تھا اس میں معوذتین نہیں تھے. معوذتین تو سمجھتے ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. وہ معوذتین اپنے قرآن میں نہیں رکھتے تھے. قرآن تو چونکہ سب کے اس وقت اسی طرح تھے نا، کہ کسی کے پاس پتوں پہ لکھا ہوا ہے، چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، کسی طرح کا. ان کے پاس یہ قرآن کریم میں نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ دم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. ساری امت اس بات کو مانتی ہے کہ نہیں یہ قرآن ہے، دونوں صورتیں قرآن ہیں یا نہیں؟ ساری امت مانتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات چھوڑ دی نا ہم نے مانا کہ یہ قرآن ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے چوپ ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رکوع میں جائیں تو گھٹنوں کو پکڑنا نہیں، بلکہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے گھٹنوں کے سینٹر میں رکھنا ہے. ساری امت گھٹنوں کو پکڑ رہی ہے یا نہیں؟ یا درمیان میں رکھتے ہیں؟ سارے گھٹنوں کو پکڑتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ وہی ہیں، عظیم انسان، عظیم صحابی، عظیم عالم، عظیم فقی. باتیں ہم یہ چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے قرآن نہیں مانا، ہم مانتے ہیں، انہیں چھوڑ دیا. وہ تشبیہ کے قائل ہیں، ہم نہیں ہیں، یعنی اس طرح کر کے ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا. وہ اسی اپنے مقام پر قائم ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اسی طرح وہ اس بات کے قائل تھے کہ اگر 2 آدمی مقتدی ہوں، ایک امام ہو، تو ایک دائیں کھڑے ہو جائے، ایک بائیں کھڑے ہو جائے. اور پوری امت کا عمل کیا ہے؟ اگر 2 ہیں تو ایک دائیں اور ایک امام، اور اگر 3 ہیں تو 2 پیچھے اور ایک آگے. اب جب یہ سارے کام آپ کر رہے ہیں اور ان سے ان میں کوتاہی ہو گئی، انسان ہیں، کسی وجہ سے بھی ہو گیا، اس میں ان کی کوئی تنقیص نہیں ہے کہ وہ بھول نہیں سکتے تھے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بھول نہیں، کیونکہ وہ انسان ہیں، بھول سکتے تھے. اور ان پر وحی نہیں اترتی تھی کہ ساتھ ساتھ یاد دلایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ ساتھ ہی یاد دلا دیتا تھا.
انبیاء کو اللہ نے معصوم رکھا اس لیے کہ ان پر پوری امت کا بوجھ ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے، ان کے علاوہ کسی پر پوری امت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے کے بارے میں کہہ دیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، فوری طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورت نازل کر دی یا نہیں؟ سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ، جو اللہ نے حلال کیا تم حرام کیوں کرتے؟ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سلسلہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو ان باتوں میں ہمیں بہت زیادہ جو شدت ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ نماز نہیں ہوتی، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اگر ساری چیزوں کی معلومات ہونے کے باوجود کسی ضد میں آ کے وہ یہ سننا چھوڑتا ہے، اس کی نماز نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ نبی کے ساتھ اور اس کے عمل کے ساتھ ضد، لیکن یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا، اور جتنا جتنا اس کے دل میں اس سنت سے نفرت بڑھے گی اتنا اتنا یہ گناہ گار بھی۔ تجدید ایمان یا نکاح کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ 4 سال سے مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ میرا خیال خلاصہ دے دیا ہے انہوں نے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تفصیل اگر کوئی میرے ساتھ رابطہ کر لے تو سارا میں پڑھ بھی لوں گا، اور آرام سے ٹیلی فون کریں۔ آج کل ایمو فری ہے، واٹس ایپ کالنگ فری ہے، میں خرچہ بھی نہیں کروانا چاہتا، لیکن یہ چونکہ لمبا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ جس کا بھی ہے نمبر میرا نہیں ہے، کارڈ لیتے جائیے، نمبر لکھنا ہے تو نمبر لکھ لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیں گے۔ بد دعا کے بارے میں اگر دعائے ضرر کہا جائے تو مناسب ہے یا نہیں؟ آپ اردو کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں۔ عربی میں لفظ ہے دعا علیہ، دعا لہو۔ دعا لہو کا معنی اس کے لیے دعا کی، اور دعا علیہ اس کے خلاف دعا کی۔ اصل میں درمیان میں دعا ہی رہا نا، لیکن پہلے اور پچھلے بدل گئے۔ اسی طرح ہم دعا کو نہیں نکالا، اس کو بد دعا کر دیا، بری دعا۔ اب اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو دعائے ضرر کر لیجئے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اردو میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن شریعت میں آگے پیچھے نہ کریں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دعائے ضرر کہہ لیا جائے۔ دعائے ضرر کا مطلب کیا ہوگا؟ نقصان پہنچانے والی دعا، اور بد دعا کا معنی ہے بری دعا۔ یہی دونوں کا معنی یہی ہے نا، وہ بھی بری ہے، یہ بھی بری ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا فرق نہیں ہے اس میں۔ کیا مسجد میں بیٹھے ہوئے موبائل یوز کر سکتے ہیں؟ ابھی یہ ہمیں لیٹرین میں بیٹھے ہوئے کروا لیتا ہے۔ ایسے لوگ پائے گئے کہ لیٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل پہ جواب دے رہے ہیں۔ بیل ہوئی، آپ وضو کر رہے ہیں، پیچھے لیٹرینیں بھی بنی ہوتی ہے نا، وہاں بات شروع ہو جاتی ہے۔ مسجد تو پھر مسجد ہے، لیٹرین میں بیٹھے ننگے بیٹھے باز نہیں آتے، اور مسجد میں یقیناً موبائل کا یوز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں آپ گئے ہیں، اللہ کے ساتھ رہیں، اور اسی میں خیر و برکت ہے۔ وہاں موبائل یوز کرنا جو ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک اللہ کے گھر کی کوئی عظمت نہیں ہے، آپ کے دل میں وہ مقام نہیں ہے۔ کبھی کسی نے اپنے باس کے، اپنے مدیر کے، اپنے مینیجر کے آفس میں جا کے موبائل یوز کیا؟ اپنی آفس سے ادھر سے آواز آتی ہے کہ میرے آفس میں آؤ، پہلے اٹھ کے اپنی ٹائی سیدھی کرتے ہیں، ادھر جانے لگے ہیں، سارا سیٹنگ کر لیے، اور موبائل نکالا، اس کو سائلنٹ پہ لگایا۔ اتنا احترام ایک انسان کا، اور اللہ کے گھر میں جائیں تو وہاں موبائل کھول کے آپ اس کے ساتھ شروع ہو جائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک ضرورت ہے، مجبوری ہے، بات الگ ہے۔ محض ایک عام سے کام کے لیے آپ موبائل کو کھول کے مسجد میں شروع ہو جائیں، یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے۔
ہمارے بہنوئی انڈیا میں ہیں اور ان کا برین ہیمریج ہو گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں انتقال کیے ہوئے رشتہ داروں یا والدین نظر آئیں تو بتائیے کہ وہ بار بار خواب دیکھنے سے صدقہ نکالنا چاہیے. اگر کسی کے والدین خواب میں بار بار نظر آتے ہیں تو پہلی بات بتائیے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ اچھا لگے گا یا نہیں؟ والدین ہیں، فوت ہو چکے ہیں، آئیں آدمی کو تازہ ہو جانا چاہیے. اس خوشی میں کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو صدقہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، صدقہ کریں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے والدین نظر آئے لیکن وہ بڑی خستہ حالت میں ہیں. ایسے بھی تو واقعات ہوتے ہیں نا کہ وہ بڑی خستہ حالت میں ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ ان کو کپڑا نہیں مل رہا، بھوکے پیاسے ہیں. ایسا ہو تو پھر خاص طور پر کوشش کریں کہ اپنے کسی عزیز، کسی پڑوسی کو کوئی کپڑے کا جوڑا ایک دو دے دیں، کہیں کچھ اناج کسی کو ڈال دیں. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ غریب و مسکین کو دو. اور اگر اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو الحمدللہ، تو کبھی کبھی ملتے رہیں تو آدمی کے لیے اچھا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے قصہ یہ بھی ہے کہ آپ کی کشتی کو خراب کیا تھا. بھائی پتہ نہیں اس کو کشتی کو کس نے خراب کیا ہوگا، جس کی اللہ حفاظت کرے. اور وہاں مکینک کون تھا؟ اچھا وہ خرابی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. میں نے کہا کہ کسی نے شاید اس میں کچھ گڑبڑ کر دی ہے اور مکینک نے پھر بعد میں صحیح کیا ہو. اسلام کا فلسفہ تعدد ازدواج کے فوائد اور معاشرے کی بیوہ مطلقہ عورتوں کی باعزت زندگی اور مروجہ ہندو اور سکھ رواج اور روایات تو میں ایک مرد اور ایک عورت کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی جملے میں بہت سارے سوال ہیں. پہلی بات یہ کہ تعدد ازدواج یعنی ایک بیوی نہیں بلکہ 2 3 4 بیویاں کرنا، یہ ہوتا ہے تعدد. یعنی ایک نہیں بلکہ متعدد بیویاں. ایک مرتبہ اردو نیوز والوں نے مجھے کال کیا، رابطہ کیا اور کہا کہ ہم ایک پروگرام شروع کرنے والے ہیں اردو نیوز میں. جدہ سے ایک صفحہ شروع کرنے والے تھے، اس میں صفحے کا نام ہے دھنک. آج کل وہ آ رہا ہے صفحہ. تو میرا چونکہ تعلق ان کے ساتھ ہے کافی عرصے سے الحمدللہ، کہا کہ اس میں ہم ایک مضمون دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ لکھیں، اور وہ مضمون ہوگا دوسری شادی کے بارے میں. دوسری شادی. تو میں نے انہیں جو مضمون لکھ کے بھیجا اس کا تھوڑا سا خلاصہ تعدد کے حوالے سے ذکر کروں. تعدد جائز ہے، یعنی 1 2 3 4 کا اللہ نے اجازت دی ہے الحمدللہ. لیکن تعدد کوئی سنت مؤکدہ نہیں، تعدد کوئی فرض یا واجب نہیں، اور تعدد کوئی شوق نہیں ہے کہ پیسے زیادہ ہیں تو بیویاں زیادہ کر لیں. تعدد ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو آپ کیجئے. اور ضرورت کیا ہے؟ بیوی بیمار رہتی ہے، آپ دوسرا نکاح کر لیجئے. بیوی سے بچہ نہیں ہے، دوسرا نکاح کر لیجئے، شاید اللہ تعالیٰ دوسری سے دے دے. اور صرف یہ کہ میرے پاس پیسے زیادہ آگے ہیں لہذا میں 1 2 عورت بھی اور کر لوں، تو پھر اپنے گھر کو آپ بلا وجہ اکھاڑا بنائے رکھیں گے یا نہیں؟ جنگ جاری رہے گی. اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ یہ میں آپ تو کس بات کی مولی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مقدس گھر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور وہ واقعات اپنی جگہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جنہیں عائشہ نے دیکھا بھی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی رقابت. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق کی بیٹی، ان کے مابین رقابت. اور پھر اسی طرح حضرت صفیہ
اور حضرت حفصہ کے مابین. یہ واقعات لمبے ہیں، تفصیل لمبی ہے، میں ان میں نہیں جاتا. ایک گھر میں رہنے والی نبی کی بیویاں ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح گرم ہو جاتی ہیں، غصہ کھا لیتی ہیں. جب وہ عظیم عورتیں اس عظیم مقام پر ہونے کے باوجود سوتن کو برداشت نہیں کر سک رہی تو آج کر لیں گی آسانی سے. آج ایسا ہوا کہ کسی مخلص عورت نے بڑے پیار سے اپنے شوہر کی خود شادی کروائی، ڈھونڈ کے لڑکی لائی کہ چلو ہمارے بچہ نہیں تو اللہ تعالیٰ بچہ دے گا، میں بھی ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہوں گی. اور اس پہلی بیوی کے ہاتھوں اور شوہر کے کرتوتوں کے ہاتھوں وہ مر گئی بیچاری. ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ان کے کرتوت دیکھ دیکھ کر بالآخر وہ مر گئی. یہ میں واقعہ جانتا ہوں. یہ رشتہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اس میں شوق نہ داخل کریں کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک اور کو لا کے آپ بسا لیں. اور پھر اس کے علاوہ اس کا ایک لغوی معنی جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ معنی بھی میں نے اخبار میں دے دیا تھا. لغوی طور پر ایک ہے عربی میں لفظ ذرہ. یہ جو ابھی کہا نا کہ ہم بد دعا کو دعائے ضرر یا ضرار کیوں نہ کہہ لیں. ضرر ضرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نقصان، تکلیف. عربی میں ایک شوہر کی دو بیویاں ہیں تو ان دونوں بیویوں کو آپس میں کہا جاتا ہے ذرہ. ذرہ نقصان دہ ہو گیا. اب اس نام کے اندر ہی نقصان موجود ہے اور باہر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں، ہوتا ہے. پنجابی میں اس رشتے کو کہتے ہیں سوکن. سوکن، یہ کن نہیں ہے، کن الگ ہے. کن ذرا نون موٹا ہوتا ہے پنجابی میں، ہر آدمی یہ نہیں نکال سکتا. جیسے آپ سن رہے ہیں نا کن، کن ہوتا ہے وہ تنکا جو آنکھ میں پڑ جائے، پنجابی میں اس کو کن کہتے ہیں. اور ایک تنکا آنکھ میں پڑ جائے تو نہ آدمی سو سکتا ہے نہ جاگ سکتا ہے. کھولے گا تو تکلیف اور بند کرے گا تو تکلیف. یہ دوسری بیوی وہ ہے پہلی بیوی کے لیے یا پہلی دوسری کے لیے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے. ایک کن اتنی تکلیف دیتا ہے اور 100 کن ہو تو پھر کتنی تکلیف ہوگی؟ 100 گنا ہو گیا نا. اور اردو والے کیا کہتے ہیں؟ سوکن کہتے ہیں یا سوتن کہتے ہیں. اصلی لفظ ہے سوتن. اور تن من دھن کو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تن من دھن، اپنے بنفس نفیس بھی اور اپنے پیسے سے بھی. تن من اور دھن، دل سے، جان سے اور پیسے سے. اب 100 تن کسی کو کوئی کتنی تکلیف دے سکتا ہے؟ یہ عورت آپس میں ایک دوسرے کے لیے 100 گنا زیادہ تکلیف دے. اب بھی اگر آپ دوسری شادیوں کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگیے، آپ کی مرضی ہے. منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن کسی ضرورت کے تحت ہو تو وہ بہتر ہے. اور اسلام کا فلسفہ بعض لوگوں نے اس کے برعکس بھی یہ نکالا. قرآن کریم میں جہاں یہ ذکر آتا ہے نا کہ شادیاں 1 2 3 4 کر سکتے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں 2 سے بات شروع ہوتی ہے. آغاز جو ہوتا ہے وہ ہے مثنی و ثلاثہ و رباع. اور اگر عدل نہ کر سکو فواحدہ، تو پھر ایک. کہتے ہیں نا جی اللہ نے تو ذکر ہی 2 سے شروع کیا ہے. ایک تو اس کے لیے ہے جو بیکار آدمی ہے، وہ عدل نہیں کر سکے گا، وہ یہ نہیں کر سکے گا. ہم عدل کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں وہ آغاز 2 سے ہی ہوا، لیکن چونکہ اصل بات ہے کہ اگر آپ عدل انصاف کر سکتے ہیں تو. اور عدل انصاف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہذہ قسمتی، یہ میری تقسیم ہے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے. میں ایک رات تقسیم کی، ہر کسی کے لیے روٹی، کھانا، کپڑا، نان، نفقہ برابر دے رہا ہوں، لیکن ایک چیز میرے بس میں نہیں ہے، اس پر تو مجھے معاف کر دینا. اور وہ کیا ہے؟ دل کا تعلق. فرمایا کہ دل پر میرا زور نہیں ہے، یہ میرا دل ایک طرف زیادہ مائل ہے، اس پر مجھے معاف کر دو.
یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں ایسے واقعات بکثرت موجود ہیں کہ دوسری شادی کی پہلی ختم، دوسری شادی کی پہلی، دوسری کو سعودی عرب میں لے آئے، پہلی پاکستان میں، دوسری کو سعودی عرب میں لے آئے، پہلی انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، اور یہاں ایک دوسرے کو کہتے پھرتے ہیں بھئی وہ ہماری بھابھی نہ، وہ ذرا بیمار شمار رہتی ہے، وہ بیچاری اچھی بلی ہے اور اس کو بیمار شمار کر کے، کیونکہ اب تو گلے سے اتارنا ہے اسے۔ آپ اس شوق میں نہ پڑیں، شادی کریں دوسری اگر ضرورت ہے، اسلام نے اس کو جائز قرار دیا، اور دو عورتیں، دو بیویاں، ان کو اپنے گھر میں لانے، 3-4 کرنے میں اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن ضرورت ہے تو بیوہ متعلقہ عورتوں کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ یہ ہندوؤں سکھوں والی رسموں میں آ کے لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک ہو گیا، یہ تو شادی ایک ہو گئی، بچہ ایک آدھ ہو گیا، ایسے واقعات سننے میں ملتے ہیں کہ ایک وہ تارک بیٹھی ہے، کیوں؟ شادی نہیں کی ہوئی، وہ تارک بیٹھی ہے، پتہ چلا جی اس کی منگنی ہوئی تھی، منگنی ٹوٹ گئی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آج کے بعد شادی نہیں کروں، یہ تارک بیٹھی ہوئی ہے۔ اور عیسائیوں کے پادری سارے تارک ہوتے ہیں، پتہ نا، پکڑے جاتے ہیں، لاکھوں ملین ٹریلینوں کے کیس ان پر ہوتے ہیں جو حکومت ادا کر کر کے ان کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ باقاعدہ رپورٹس میں موجود ہیں کہ جتنے پادری اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تارک ہیں، سارے الا ماشاء اللہ زناکار اور بدکار لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک کے بجائے 2 شادی کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، سینکڑوں عورتوں کو خراب کرنے کی بجائے اپنا گھر بسائیں آرام سے اور اچھی طرح شرعی کام کریں۔ اس معاملے میں خصوصاً جب کہ والدین اور دیگر رشتہ دار فوراً ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا اس زمانے میں فوت شدہ سنت پر عمل کرتے ہوئے شہیدوں کو ثواب، اگر تو کوئی واقعی ضرورت ہے شہیدوں کا ثواب لینا ہے تو ٹھیک ہے، والدین اگر منع کرتے ہیں، ان کے منع کرنے میں بھی کوئی جان ہے تو والدین کی بات ماننی چاہیے، اور والدین بلا وجہ تو منع نہیں کر رہے ہوں گے نا، وہ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کوئی اسے ایسی حاجت نہیں ہے، یہ اب صرف پیسے زیادہ کمانے لگ گیا تو اس کا جی کر رہا ہے کہ میں ایک اور کر لوں۔ انہیں معلوم ہے گھر میں 2 بیویاں اکٹھی ہو جائیں گی، یہ تو چلا جائے گا سعودی عرب، ہمارا ناک میں دم کیا رہے گا۔ اگر کوئی دعا کرے اور اللہ کی قسم کھائے کہ وہ پھر اس گناہ کرے، اگر کوئی گناہ کرے اور اللہ کی قسم کھائے کہ پھر وہ اس گناہ کو نہیں کرے گا، پر وہ قسم کو توڑ دے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ سے توبہ طائب کرنا ضروری ہے، اور وہ قسم کھا کے ہو یا بغیر قسم کھائے ہو۔ اب اگر قسم کھا کے بھی توبہ کر کے اس کو بھی توڑ دیتا ہے تو ایک تو گناہ قسم توڑنے کا ہے، اس کا کفارہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو کپڑا دے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور یا پھر کم از کم 3 روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے قسم کھا کے اس کو توڑ دینے کا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، جو کہ ہر حال میں برے گناہ کے نتیجہ میں اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان کے دل میں عزیمت ہے، انسان کے دل میں فیصلے کی قوت ہے، ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا، وہ اس پہ جم جائے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں، دیکھے بالے لوگ ہیں، آج قسم کھائی کہ آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا، دوسرا مہینہ گزرا پھر پی رہے، پھر آہستہ آہستہ 1-2 مہینے پی کے پھر قسم کھائی کہ آج کے بعد بھائی ہم سگریٹ نہیں پیئیں گے، 2-4 مہینے کے بعد پھر پی رہے۔ تمہیں کس نے اتنا مجبور کیا ہوا ہے قسمیں کھا کھا کے؟ تو غلط۔ اگر دل میں سگریٹ کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے، اس کے نقصانات کا یقین ہو گیا ہے، ایک مرتبہ بغیر قسم کا نیت کر لو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر یہ کام نہ کرنے کا آپ عہد کر لیں، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اور یقیناً وہ کام چھوٹ جاتا ہے۔ لوگوں نے شرابیں چھوڑی، لوگوں نے مخدرات، جو جتنے منشیات ہیں وہ چھوڑی، سگریٹ تو معمولی سی بات ہے۔
فرمائیے. اکثر میں بھول جا رہا ہوں, یاد پڑ گیا کچھ سوال, معذرت چاہیے. السلام علیکم. جہاں قرآن میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جب خطا کیے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ, دونوں نیچے چلے جاؤ اور تم لوگ دونوں ایک دوسرے کے دشمن. اس سے کیا مراد؟ ایک دوسرے کے دشمن ان کو نہیں کہا, شیطان اور آدم حوا کو یہ دشمن ہے. اچھا, وہی ہم تھوڑا سا کنفیوژن. نہیں, میاں بیوی, وہ تو میاں بیوی تھے, وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں. ایک دوسرے کے دشمن ہیں شیطان اور انسان. شیطان اور انسان, اور چونکہ اس وقت وہ دو ہی انسان تھے تو یہ ہیں ایک دوسرے کے دشمن. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو